السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آج 3 جنوری 2026 سنیچر کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کئی خبریں سنیں گے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستو احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ جمعیت علماء ہند کے رواں ٹرم کے لیے مولانا محمد حکیم الدین قاسمی ناظم عمومی نامزد۔ دوستو، یہ بہت بڑا فیصلہ لیا گیا ہے جمعیت علماء ہند کی جانب سے صدر محترم مولانا محمود مدنی صاحب کی جانب سے۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا اجلاس 31 دسمبر 2025 بروز بدھ شب 8 بجے آن لائن منعقد ہوا، جس کی صدارت صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے فرمائی۔ اجلاس میں جمعیت علماء ہند کے رواں ٹرم کے لیے ناظم عمومی کے انتخاب پر غور و خوض کیا گیا۔ تمام ارکان گرامی نے متفقہ طور پر مولانا محمد حکیم الدین قاسمی کے نام کا مشورہ دیا، جس کے بعد صدر جمعیت علماء ہند نے دستور اساسی کی دفعہ 52 کے بموجب مولانا محمد حکیم الدین قاسمی کو رواں ٹرم کے لیے ناظم عمومی نامزد کرنے کا اعلان فرما دیا ہے۔ دوسری طرف ورکنگ گروپ کے فیصلے کے مطابق مولانا محمد عمر قاسمی بنگلور کو جنوبی ہند کے لیے ناظم تنظیم نامزد کیا گیا اور بمشورہ ناظم عمومی جمعیت علماء ہند مولانا محمد عظیم اللہ صدیقی کو جمعیت علماء ہند کا سیکریٹری نامزد کیا گیا ہے۔ یہ بہت ہی اہم رپورٹ ہے، اس لیے اس اعلان کو، اس پیغام کو نوٹ فرما لیجئے گا۔ دیوبند سے بھی بہت بڑی خبر آ رہی ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے ایک نکاح پڑھایا ہے مسجد رشید کے اندر، اس کی بھی رپورٹ سن لیتے ہیں کیونکہ اس نکاح کا بھی بہت زیادہ چرچا تھا پچھلے کچھ دنوں سے۔ نکاح سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرے، مولانا سید ارشد مدنی صاحب کا بڑا بیان۔ قاضی شہر میرٹھ قاضی زین السالکین کا نکاح بعد نماز جمعہ دارالعلوم دیوبند کی مسجد رشید میں نہایت سادگی کے ساتھ انجام پایا۔ یہ نکاح جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی نے پڑھایا ہے۔ اس موقع پر مولانا سید ارشد مدنی نے مختصر خطاب کرتے ہوئے نکاح کی اہمیت، اس کی شرعی حیثیت اور اسے آسان بنانے کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام نے نکاح کو آسان اور غیر ضروری رسم و رواج سے پاک رکھنے کی تعلیم دی ہے تاکہ معاشرے میں پاکیزگی، عفت اور خاندانی استحکام کو فروغ مل سکے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے نوجوانوں اور سرپرستوں پر زور دیا کہ وہ نکاح میں سادگی اختیار کرے اور اسے بوجھ کے بجائے سنت نبوی سمجھ کر انجام دے۔ قاضی زین السالکین کا نکاح جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید محمود مدنی صاحب کے چھوٹے بھائی مولانا سید محمد مدنی کی صاحبزادی کے ساتھ خاندان کے بزرگ امیر الہند مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے پڑھایا ہے۔ نکاح کے بعد مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے جوڑے کو دعاؤں سے نوازا اور ان کی ازدواجی زندگی کو محبت، سکون اور دینی برکتوں سے مالا مال ہونے کی دعائیں دی ہے۔ نکاح کے دوران جمعیت علماء ہند کے صدر محترم مولانا سید محمود مدنی، مولانا انوار الرحمن بجنوری، نائب محتیم دارالعلوم دیوبند مولانا عبدالخالق مدراسی، مولانا سید سلمان منصور پوری، مفتی سید محمد عفان منصور پوری، مولانا سید اشہد رشیدی، قاضی زین الراشدین، مولانا محمد بجنوری، سید زین احمد اور سید آصف حسین سمیت بڑی تعداد میں ممتاز علماء، خانوادہ مدنی و خاندان شہر قاضی میرٹھ کے افراد موجود تھے۔ دوستو، آخر میں یہ دل کو جھنجھوڑنے والی رپورٹ بھی سن لیتے ہیں۔ برقع پہن کر فلم کے گانے پر ڈانس، مچا ہنگامہ۔ حجاب مت پہنو تبھی فلیٹ ملے گا، یہ بھی بڑی خبر ہے۔ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے رکھیں۔ اتر پردیش کے ضلع امروہہ میں واقع میسکو پبلک اسکول اس وقت شدید تنازع کی زد میں ہے۔ پیر کے روز اسکول میں منعقد ہونے والے کارنیول اتسو کے دوران پیش آنے والے ایک پروگرام کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے۔ الزام ہے کہ اس پروگرام میں چند طلباء نے برقع پہن کر حالیہ ریلیز ہونے والی فلم دھرندر کے گانے پر مشہور ڈانس اسٹیپ اکشے کھنہ والا نقل کیا، جسے اسلام اور برقعے کا مذاق اڑانے کے مترادف قرار دیا جا رہا ہے۔ ویڈیو کے منظر عام پر آتے ہی مسلم سماج میں شدید ناراضگی دیکھی گئی۔ سوشل میڈیا صارفین اور مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اگر ایک مسلم شناخت رکھنے والے تعلیمی ادارے میں ہی اس طرح مذہبی علامتوں کا مذاق بنایا جائے تو یہ نہایت افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ حال ہی میں بہار میں مسلم ڈاکٹر کا حجاب نوچے جانے سے متعلق تنازع کے بعد امروہہ کے اس واقعے نے حجاب معاملے کو مزید حساس بنا دیا ہے۔ مقامی لوگوں نے اسکول مینجمنٹ اور پرنسپل کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ تنازع بڑھنے کے بعد اسکول کی پرنسپل نے باضابطہ بیان جاری کرتے ہوئے معافی مانگی ہے۔ اسکول انتظامیہ کے مطابق 29 دسمبر 2025 کو منعقد کارنیول کے اختتام پر پیش آنے والے یہ واقعہ نہایت افسوسناک تھا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ عمل غیر ارادی تھا اور کچھ افراد نے لوگوں کو ہنسانے کے مقصد سے غلط فیصلہ لیا ہے۔ حجاب مت پہنو تبھی فلیٹ ملے گا، یہ خبر بھی سنتے چلیں۔ راجدھانی دہلی میں کرائے کا مکان تلاش کرنا ویسے ہی ایک مشکل مرحلہ سمجھا جاتا ہے، مگر ایک کشمیری مسلم خاتون منزہ کے لیے یہ تجربہ نہایت تکلیف دہ اور دل شکن ثابت ہوا۔ فلیٹ کی تلاش کے دوران انہیں مبینہ طور پر بار بار مذہبی شناخت کی بنیاد پر سوالات، تحقیر اور صاف انکار کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پورے واقعے پر مبنی ایک ویڈیو منزہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سابقہ ٹویٹر پر شیئر کی، جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی۔ منزہ کے مطابق دہلی میں مختلف علاقوں میں فلیٹ دیکھنے کے دوران کئی مالکان مکان اور بروکروں نے سب سے پہلے ان سے ان کا مذہب پوچھا۔ جیسے ہی یہ بات سامنے آئی کہ وہ مسلمان ہیں، کئی جگہوں پر بات چیت کا انداز بدل گیا اور صاف طور پر کہہ دیا گیا کہ انہیں فلیٹ ہی نہیں دیا جا سکتا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ انکار کسی تکنیکی یا جاسوسی مالی وجہ سے نہیں بلکہ محض مذہبی شناخت کی بنیاد پر تھا۔ معاملہ اس وقت اور زیادہ چونکا دینے والا ہو گیا جب ایک جگہ ان سے یہ شرط رکھی گئی کہ اگر وہ حجاب نہ پہننے پر رضامند ہو جائے تو انہیں فلیٹ دیا جا سکتا ہے۔ منزہ نے اسے نہ صرف مذہبی آزادی پر حملہ قرار دیا بلکہ اسے ذاتی وقار اور بنیادی شہری حقوق کی خلاف ورزی بھی بتایا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا لباس میری شناخت اور میرا حق ہے، اس پر شرط لگانا ناقابل قبول ہے۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر اس واقعے پر شدید بحث شروع ہو گئی۔ کئی صارفین نے اسے دہلی جیسے بڑے اور متنوع شہر کے لیے شرمناک قرار دیا اور کہا کہ یہ آئین میں دی گئی مذہبی آزادی اور مساوی حقوق کے سراسر خلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ مسلمانوں، خاص طور پر کشمیری مسلمانوں کو ملک کے بڑے شہروں میں بھی تعصب اور عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تاہم کچھ صارفین نے ایک مخصوص طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے مختلف رائے بھی پیش کی۔ ایک صارف نے تبصرہ کیا کہ اگر اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں تو لوگ مسلم اکثریتی علاقوں میں کیوں فلیٹ نہیں دیکھتے، جبکہ ایک اور صارف نے لکھا یہ مسئلہ صرف کشمیری مسلمانوں تک محدود نہیں، میرے ایک دوست کو بھی دہلی میں پی جی اور فلیٹ ڈھونڈتے وقت اس طرح کی تجربات آئے، آخرکار اسے مسلم علاقے میں ہی مکان لینا پڑا۔ دوستو، حجاب معاملے میں نصرت نے ٹھکرائی نیتیش حکومت کی ملازمت۔ حجاب تنازع کے باعث سرخیوں میں آنے والی ڈاکٹر نصرت پنویر نے آخرکار سرکاری ڈاکٹر کی ملازمت میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ پٹنہ کے سول سرجن دفتر میں ڈاکٹر نصرت پروین کو 31 دسمبر تک آیوش معالج کے طور پر جوائن کرنا تھا۔ تقرری نامہ تقسیم کے تقریب کے دوران حجاب نوچے جانے کے معاملے پر ڈاکٹر نصرت بحث میں آئی تھی۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے تقرری نامہ دیتے وقت ڈاکٹر نصرت کا حجاب نوچ دیا تھا، جس کے بعد بہار، جھارکھنڈ سے لے کر پورے ملک میں نتیش کمار کی اس غیر مناسب عمل کی مذمت کی گئی تھی۔ نصرت کے کالج کے پرنسپل نے بتایا تھا کہ وہ جوائن کرے گی، لیکن ان کا یہ اندازہ بھی غلط ثابت ہوا۔ شمولیت کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے اضافی 10 دن کی مہلت دی گئی ہے۔ سول سرجن پٹنہ ڈاکٹر اویناش کمار سنگھ نے بتایا کہ ڈاکٹر نصرت پروین نے تاحال جوائن نہیں کی ہے۔ اس سلسلے میں نہ تو خود ان کی طرف سے اور نہ ہی ان کے اہل خانہ کی جانب سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے۔ شمولیت کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے اضافی 10 دن کی مہلت دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب جوائننگ کی آخری تاریخ ختم ہو چکی ہے کیونکہ محکمہ صحت پہلے ہی تاریخ میں توسیع کر چکا تھا۔ اطلاعات کے مطابق بدھ کے روز 63 ڈاکٹروں نے سول سرجن دفتر میں شمولیت اختیار کی ہے۔ قومی اطفال تحفظ پروگرام کے تحت 53 ڈاکٹروں کی جوائننگ ہوئی ہے، جبکہ مین اسٹریم میں 10 ڈاکٹروں نے خدمات سنبھال لی ہیں۔ پٹنہ صدر بلاک میں ڈاکٹر نصرت پروین کی جوائننگ ہونی تھی۔ دوستو، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔